چلو سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں کا فیوریٹ پروگرام، قرآن پاک کی معلومات سے بھرپور پروگرام، ہمارا بہت پیارا پروگرام شروع ہو چکا ہے۔ پروگرام کا نام ہے قرآن ٹائم۔ جی، ہمارے پروگرام کا نام ہے قرآن ٹائم۔ جی، یہ ٹائم کون سا ٹائم ہے؟ قرآن ٹائم۔ قرآن ٹائم ہے، قرآنی معلومات حاصل کرنے کا ٹائم ہے۔ جو کڈس مدنی چینل پر بچے دیکھ رہے ہیں، توجہ کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں پروگرام میں۔ انشاءاللہ الکریم آج بھی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ انشاءاللہ الکریم آپ کو ایک پیارا سا قرآنی واقعہ بھی سنایا جائے گا، اور اس کے علاوہ بہت سارے سیگمنٹس ہوں گے جن کے ذریعے ہم قرآن پاک کی معلومات سیکھ سکیں گے۔ جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آئیے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف۔ درود پاک پڑھنے کی تو بے شمار فضیلت ہیں، لیکن آج ہم درود پاک لکھنے کی فضیلت سنیں گے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کتاب میں مجھ پر درود لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ، درود پاک پڑھنے کی بھی برکتیں ہیں، درود پاک پڑھنے کی بھی فضیلتیں ہیں، اور ساتھ میں لکھنے کی بھی فضیلت ہے۔ کتنی پیاری فضیلت ہے درود پاک لکھنے کی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا، بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ تو ہمیں بھی جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اپنی کاپی میں لکھیں، اپنی کتاب پر لکھیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ پورا درود پاک لکھنا چاہیے۔ ماشاءاللہ، کیا ہی فضائل ہیں، سبحان اللہ، درود پاک کے پڑھیں تو برکتیں، لکھیں تو برکتیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ نہال بھائی، میں ایک یہاں پر بات واضح کروں گا۔ جس طرح کڈس مدنی چینل کے ناظرین ہیں اور جو بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، بعض دفعہ جب وہ ہوم ورک کرتے ہیں یا اسکول کا کام کرتے ہیں، یعنی اسلامیات میں آپ دیکھیں، یا جب کوئی بھی وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ذکر ہوتا ہے، وہاں بعض دفعہ بچے یا بڑے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اس میں گرامی کے ساتھ سلام لکھ دیتے ہیں، صاد لام میم، یا صاد لام عین میم لکھ دیتے ہیں۔ تو یہ لکھنا درست نہیں، صرف صاد بھی لکھ دیتے ہیں، چھوٹا سا، جی صرف صاد بھی لکھ دیتے ہیں، تو یہ لکھنا درست نہیں ہے۔ جہاں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو شوق اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھنا چاہیے، اور جہاں لکھنے کی باری آئے تو وہاں پر بھی ہمیں پورا درود پاک لکھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے، کیا ہی اچھی بات ہے کہ وہاں ہم لکھیں گے تو ایک تو جو ایک شریعت پر ایک عمل ہے، ایک جو دین اسلام پر عمل ہے وہ بھی ہو جائے گا، اور ساتھ ساتھ میں درود پاک لکھنے کی جو برکت ہے انشاءاللہ عز و جل وہ بھی ہمیں مل جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آپ نے دیکھا کہ انہی اچھی باتوں کے ساتھ ہم نے اپنے پروگرام کا آغاز کر دیا ہے۔ اب بڑھتے ہیں پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی طرف، اور انشاءاللہ الکریم تلاوت قرآن پاک سنیں گے، ساتھ میں آپ کو اس کا ترجمہ بھی بتائیں گے۔ بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے تلاوت۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند
الغيب وهم يعلمون صدق الله العظيم سبحان اللہ ماشاء اللہ جی کڈس مدری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، پارہ 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 78 کی ہم نے تلاوت سنی ہے ابھی قاری صاحب سے۔ آئیے اب اس آیت کا ترجمہ سنتے ہیں۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور یقیناً ان اہل کتاب میں سے کچھ وہ ہیں جو زبان کو مروڑ کر کتاب پڑھتے ہیں تاکہ تم سمجھو کہ یہ بھی کتاب کا حصہ ہے، حالانکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں ہے، اور یہ لوگ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ ہرگز اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اور یہ لوگ جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ جی کڈس مدری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، ہم نے تلاوت سنی اور پھر تلاوت کے بعد اس آیت کا آسان ترجمہ بھی آپ کو سنا دیا ہے۔ اب بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور اگلا سیگمنٹ آپ نے توجہ کے ساتھ دیکھنا ہے۔ اگلے سیگمنٹ میں توجہ کے ساتھ شامل رہنا ہے۔ کیوں رہنا ہے؟ کیونکہ اس میں ہم بہت ساری قرآن پاک کے حوالے سے معلومات سیکھیں گے، اور قرآن پاک نے جو ہمیں پیغامات دیے ہیں، جو میسیجز دیے ہیں، ان پر انشاءاللہ الکریم بات ہوگی۔ سیگمنٹ کا نام ہے میسیج آف قرآن۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 13 سورہ رعد کی آیت نمبر 13 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ۔ اور رعد اس کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتا ہے، اور اس کے خوف سے فرشتے بھی تسبیح کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ہمارا قرآن ٹائم۔ قرآن ٹائم، اور سیگمنٹ ہے ہمارا میسیج آف قرآن۔ آئیے سنتے ہیں کہ ہمیں آج کون سا میسیج مل رہا ہے۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آیت کے اس حصے میں رعد کی تسبیح کا ذکر ہے۔ رعد کون ہے؟ کچھ نے لکھا ہے، یعنی جو قرآن پاک کی تفسیر کرنے والے لوگ ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ رعد ایک فرشتے کا نام ہے۔ کس کا نام ہے؟ فرشتے کا۔ فرشتے کا نام ہے جو بادل پر ذمہ دار ہے۔ کیا ہے؟ بادلوں پر ذمہ دار، یعنی اس کی ذمہ داری بادلوں پر لگی ہوئی ہے۔ ایک ہوتا ہے نا کسی بندے کی ذمہ داری ہوتی ہے، اسکول میں، گھر میں کسی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس نے گھر کا فلاں کام کرنا ہے، کسی نے صفائی کا کام کرنا ہے، تو ذمہ دار ہوتا ہے نا۔ اسی طریقے سے جو قرآن پاک کی تفسیر لکھنے والے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ رعد کس کا نام ہے؟ فرشتے کا نام ہے، اور اس کی ذمہ داری بادلوں پر ہے، اور وہ بادلوں کو چلاتا ہے۔ بعض دفعہ جب بارش ہوتی ہے نا، بادلوں میں سے آواز آتی ہے، تو وہ جو آواز آتی ہے وہ رعد نامی فرشتے کی کیا ہے؟ تسبیح ہے۔ پیارے بچوں، اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم گرج کی آواز سنو تو اللہ پاک کا ذکر کرنا شروع کر دو، کیونکہ ذکر کرنے والے کو یہ نہیں پہنچتی۔ اس لیے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جب گرج اور کڑک کی آواز سنیں تو اپنی دنیاوی باتیں روک کر اللہ پاک کے ذکر میں مصروف ہو جانا چاہیے، اور اللہ پاک کے عذاب سے اس کی پناہ مانگنی چاہیے۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم سب نے سنا کہ جب بجلی چمکتی ہے، کڑک کی آواز آتی ہے، تو یہ رعد نامی فرشتے ہیں، ان کی تسبیح کی آواز ہوتی ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم یہ آواز سنو تو کیا کرو؟ اللہ پاک کے عذاب سے اس کی پناہ مانگو۔ کیا کرو؟ پناہ مانگو۔ پناہ مانگو۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بعض دفعہ جو بچے ہیں وہ بھی غور کریں، جو کڈس مدنی چینل کے ناظرین وہ بھی غور کریں کہ جب بعض دفعہ اس طرح کا موسم بنتا ہے، بادل آ جاتے ہیں اور بادلوں میں سے آواز آتی ہے، بجلی چمکتی ہوئی نظر آتی ہے، اس وقت تو دین اسلام یہ کہتا ہے کہ اللہ پاک کے عذاب سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے۔ لیکن جو بعض نادان ہیں، دیکھنے کو آتا ہے کہ وہ اس وقت بڑا ایک انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، شور و غل کر رہے ہوتے ہیں۔ بلکہ یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ کچھ عرصہ قبل جہاں ہم موجود ہیں، یہاں پر اس شہر میں، جو ہمارا شہر ہے کراچی، یہاں آیا کہ بھئی طوفان آنے والا ہے، سمندری طوفان آنے والا ہے۔ تو جو حکومت ہے، انہوں نے سارے راستے بند کر دیے، لیکن اس کے باوجود کچھ ایسے بیچارے نادان لوگ تھے کہ وہ سمندر پر پہنچ گئے۔ نہال بھائی، یہ دیکھنے کے لیے ہم بھی دیکھیں کہ طوفان کیسا ہوتا ہے۔ یہ بالکل ایک اچھی بات نہیں ہے،
اور ہمیں جو دین اسلام کہتا ہے کہ ایسی حالت میں، ایسی کنڈیشن میں ہمیں اللہ پاک کی تسبیح کرنی چاہیے۔ اور بیچارے کچھ لوگ جب اس طرح کا موسم ہوتا ہے اس کو انجوائے کے نام پہ، تفریح کے نام پہ کچھ لوگ گانے سننے میں مصروف ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ دیگر جو گناہ ہوتے ہیں اس میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ تو پیارے پیارے بچوں، اللہ پاک کی ایک نعمت ہے بارش، جہاں ہم اس سے دیگر ہم اس میں نہاتے بھی ہیں، اس کا پانی بھی حاصل کرتے ہیں۔ اور جب اس طرح کی صورتحال ہو، جب بادل گرجنے کی آواز آئے، جب اس طرح کی آوازیں ہم سنیں، تو جو ہمیں دین اسلام نے سکھایا اور بتایا کہ ہمیں اللہ پاک کی رضا والے کام کرنے چاہیے، اور ہمیں اللہ پاک کے عذاب سے اس وقت ہمیں پناہ مانگنی چاہیے، نہ کہ یہ کہ ہم غیر شرعی کاموں کے اندر پڑ جائیں۔ بعض بچے بھی اس طرح ہوتے ہوں گے، تو بعض لوگ جو ہے وہ جو بارش ہے اس میں نہاتے بھی ہوں گے، تو بارش میں اگر آپ نے نہانا بھی ہے تو شریعت کے دائرے میں رہ کر پیارے بچوں نہانا ہے۔ بعض دفعہ جو شریعت نے جو پردہ ہمارے لیے رکھا ہے، جو ہمارا ستر ہے، جو ایک بچے کا بھی وہ ستر ہے، وہ بڑا ہے اس کا بھی وہ ستر ہے، ہر ایک کا ستر ہے، جسے چھپانے کا شریعت نے حکم دیا ہے۔ تو اس کو چھپا کر اگر ہمیں بارش میں نہانا بھی ہے تو ہمیں اس جو اپنا ستر ہے، اپنا جو جسم ہے، اس کو چھپا کر بارش میں نہانا چاہیے، اور ساتھ ساتھ اللہ پاک کی جو تسبیح ہے ہمیں وہ بیان کرنی چاہیے۔ ہمیں کوئی بھی غیر شرعی کام نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیں اللہ پاک کا ذکر بھی کرنا چاہیے، اور اللہ پاک کے عذاب سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ پاک کے عذاب سے پناہ بھی مانگنی چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں دونوں جہانوں میں عافیت نصیب فرمائے اور ذکر کرنے والوں میں داخل فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 13 سورہ رعد کی آیت نمبر 16 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ خالق کل شیء وهو الواحد القہار۔ تم فرماؤ اللہ ہر شے کا خالق ہے اور وہ اکیلا سب پر غالب ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سنتے ہیں کہ ہمیں اس آیت سے کون سا میسج مل رہا ہے۔ تو پیارے بچوں، آیت کے حصے میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ پاک ہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ کون پیدا کرنے والا ہے؟ اللہ پاک۔ اللہ پاک ہر چیز کو، جو کچھ دنیا میں ہے، ہر چیز کو کون پیدا کرنے والا ہے؟ اللہ پاک۔ اللہ پاک پیدا کرنے والا ہے، وہی سب پر غالب ہے۔ سب کچھ اس کی قدرت اور اختیار میں ہے۔ سب کچھ کس کی قدرت اور اختیار میں ہے؟ اللہ پاک۔ اللہ پاک کے۔ دنیا میں جو کچھ کسی کے پاس ہے، کسی کے پاس جو کچھ ہے، وہ سب اللہ پاک کے دینے سے ہے۔ وہ کس کے دینے سے ہے؟ اللہ پاک کے۔ اللہ پاک کے دینے سے ہے۔ آخرت میں جو کچھ کسی کے پاس ہوگا وہ سب بھی اللہ پاک کے دینے سے ہوگا، جیسے فرشتوں کی عظیم قوتیں، انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء کرام کی عظیم طاقتیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ذرا سنیے گا، معجزات اور جو اولیاء کرام کو کرامات ملتی ہیں، یوں ہی دنیا میں جو لوگوں کو بادشاہتیں، حکومتیں وغیرہ، سب کچھ جس کو جو ملا وہ اللہ پاک کی طرف سے ملا۔ کس کی طرف سے ملا؟ اللہ پاک کی۔ سب کچھ اللہ پاک کے دینے سے ہے۔ اللہ پاک کے ارادے کے بغیر کوئی ذرے کا بھی مالک نہیں بن سکتا۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اولیاء کرام کو جو کچھ ملا، انبیاء علیہ السلام کو جو کچھ ملا ہے، ہم سنتے ہیں اللہ پاک نے جو اولیاء کرام کو جو طاقتیں عطا فرمائی۔ حضور غوث پاک کے واقعات سنتے ہیں نا پیارے بچوں، سنتے ہیں نا، بابا فرید کے واقعات سنے ہیں، اور دیگر جو اللہ پاک کے نیک بندے اولیاء کرام ہیں، ان سب کی جو طاقتیں ہم ان کے بارے میں سنتے ہیں۔ اسی طرح جو اللہ پاک کے نیک بندے ہیں، ولی ہیں، آصف بن برخیہ، جن کا ذکر موجود ہے قرآن پاک میں، اور جن کا واقعہ بھی ہم نے اپنے اسی سیگمنٹ میں سنا تھا۔ کون سے سیگمنٹ میں؟ ایک واقعہ یاد ہے پیارے بچوں کڈس مدنی چینل کے ناظرین؟ ہم نے ایک واقعہ سنا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا، کہ ملکہ بلقیس کا تخت اللہ کے نیک بندے آصف بن برخیہ، جن کے پاس کتاب اللہ کا علم تھا، آصف بن برخیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پلک جھپکنے سے پہلے جو ملکہ بلقیس کا تخت تھا وہ وہاں سے اٹھا کر وہ آپ کے محل میں لے کر آ گئے تھے۔ یہ واقعہ ہم نے سنایا تھا۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اگر یہ پورا واقعہ سننا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے لیے ہماری پچھلی ایپیسوڈ دیکھنی ہوں گی۔
تو اب یہ دیکھیں جو اللہ پاک کے نیک بندے ہیں، اولیاء کرام ہیں، اللہ پاک نے انہیں اتنی طاقت عطا فرمائی. اب یہ طاقت ان کے پاس کہاں سے آئی؟ اللہ کی عطا سے. کہاں سے آئی پیارے بچوں؟ اللہ کی عطا سے. اللہ پاک کے دینے سے آئی ہے. انبیاء علیہ السلام کے اتنے سارے معجزات ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، کتنے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہیں، اتنے سارے معجزات ہیں. تو یہ بھی کس کی عطا سے ہیں؟ اللہ پاک کی. اللہ پاک کے دینے سے ہیں. اور ہم ذرا غور کریں، آج کل جو اس وقت تقریباً ہر شخص یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، یہ کہتا ہوا سنائی دیتا ہے، یہ میرا ہے، یہ زمین میری ہے. ہیں پیارے بچوں، آپ لوگ عبادت اسکول میں کرتے ہوں گے، بھائی یہ بیگ تو میرا ہے، یہ جگہ تو میری ہے، میں یہاں روزانہ بیٹھ کر پڑھتا ہوں، میں تو یہاں روزانہ بیٹھتا ہوں، میں تو یہاں سے نہیں ہٹوں گا، یہ تو میری جگہ ہے. پھر آگے سے کچھ بچے سوال بھی کرتے ہوں گے، کیا آپ کا یہاں پر نام لکھا ہوا ہے؟ یہ آپ کی جگہ ہے. تو ہم تو یوں بولتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن ہمیں پیارے بچوں جو کچھ ملا، سب چیزوں کا مالک کون ہے؟ اللہ پاک. اللہ تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے. ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ پاک ہے. ہر چیز کا مالک اللہ پاک ہے. اور ہم سب کو جو کچھ ملا یہ کس کے دینے سے ملا؟ اللہ پاک کے. اللہ پاک کے. اللہ پاک کے ارادے کے بغیر کوئی بھی شخص ایک ذرے کا مالک بھی نہیں رہ سکتا. نہیں بن سکتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، رات کے بارے میں بھی آج ہمیں پتہ چلا کہ رات کون ہے، اور اس کے علاوہ بارش کے حوالے سے اور جو گرج چمک کے ساتھ جو بارش ہوتی ہے اس کے حوالے سے ماشاءاللہ بات ہوئی، اور قرآن پاک کا کیا پیغام تھا وہ بھی ہم نے سنا، اور مزید بھی ہم نے اللہ پاک کے عطا فرمانے کے حوالے سے ابھی بات کی ہے. اب بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے بیان نزول. Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآنی آیات کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ 21 سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 56 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے. تو پیارے بچوں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیای فاعبدون. ترجمہ: اے میرے مومن بندو، بے شک میری زمین وسیع ہے تو میری ہی بندگی کرو. آئیے بچوں اب اس آیت کا شان نزول نازل ہونے کی وجہ سنتے ہیں. تو بچوں یہ آیت مبارکہ مکہ پاک میں موجود ان کمزور مسلمانوں کے حق میں نازل ہوئی جنہیں وہاں رہ کر اسلام کو ظاہر کرنے میں خطرے اور تکلیفیں تھیں اور وہ انتہائی تنگی میں تھے. اللہ پاک نے انہیں حکم دیا کہ میری بندگی یعنی عبادت تو ضروری ہے، یہاں رہ کر نہیں کر سکتے تو مدینہ پاک کی طرف ہجرت کر جاؤ، وہ وسیع ہے اور وہاں امن بھی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، بیان نزول سیگمنٹ تھا اور اذہان بھائی ایک آیت مبارکہ کے شان نزول کے حوالے سے بیان فرما رہے تھے. اب بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور اگلے سیگمنٹ میں آپ کو ایک پیارا سا قرآنی واقعہ سنایا جائے گا. کس حوالے سے واقعہ ہے، کون سا واقعہ ہے، کیا کسی نبی علیہ السلام کا بھی اس واقعے میں تذکرہ ہونا ہے، یہ سب کچھ اگر جاننا ہے تو ہمارا اگلا سیگمنٹ آپ نے غور سے دیکھنا ہوگا. واقعہ کیا ہے یہ بھی جاننا ہے تو ظاہر ہے کہ آپ نے ہمارا اگلا سیگمنٹ غور سے ملاحظہ کرنا ہوگا، دیکھنا ہوگا. آئیے بڑھتے ہیں ایک واقعے کی طرف. Quran time, Quran time, Quran time. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے بچوں، کڈس مدنی چینل کے ناظرین، وقت ہو گیا ہے ہمارے سیگمنٹ ایک واقعے کا جس میں ہم قرآنی واقعہ سنتے ہیں. اور آج کا جو پیارے بچوں، آج کا جو ہمارا واقعہ ہے وہ اللہ پاک کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے. کس کا واقعہ ہے آج؟ ابراہیم علیہ السلام کا. ہاں، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے. تو بچوں، نمرود ایک ظالم بادشاہ تھا. کون تھا نمرود؟ ایک ظالم بادشاہ تھا. سب سے پہلے اسی نے تاج پہنا، یعنی اس سے پہلے جو بادشاہ جو تاج پہنتا ہے اس سے پہلے وہ تاج کسی نے نہیں پہنا تھا.
سب سے پہلے تاج کس نے پہنا؟ نمرود نے. نمرود نے تاج پہنا. تو پیارے بچوں ہوا کیا کہ ایک رات نمرود نے خواب دیکھا کہ ایک ستارہ نکلا اور اس کی روشنی میں چاند، سورج وغیرہ سارے ستارے بے نور ہو کر رہ گئے. بے نور سے مراد، اب اس سے پہلے سوال کریں نہال بھائی، چلیں آخر میں سوال کریں، ہم بتا دیتے ہیں. بے نور سے مراد روشنی ختم ہو گئی. کیا ہو گئی؟ روشنی ختم ہو گئی. ہاں، یہ اس نے کہاں دیکھا؟ خواب کے اندر. تو نجومیوں نے نمرود کو اس خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ ایک لڑکا ایسا پیدا ہوگا جو تیری بادشاہی ختم ہونے کی وجہ بنے گا. اب پیارے بچوں ہوا کیا کہ یہ سن کر جو نمرود تھا وہ بہت پریشان ہو گیا اور اس نے حکم دیا کہ جو میرے شہر میں جو بچہ پیدا ہو اسے مار دیا جائے. اسے کیا کر دیا جائے؟ مار دیا جائے. اسے مار دیا جائے. تو بچوں نمرود کے اس حکم پہ جو بچہ پیدا ہوتا اسے مار دیا جاتا تھا. اس طرح ہزاروں بچے مار دیے گئے. کتنے بچے مار دیے گئے؟ ہزاروں. ہاں پیارے بچوں، اب نمرود کے حکم پہ اس طرح ہزاروں بچے مار دیے گئے. مگر بچوں اللہ پاک کو جو منظور ہو اسے کون ٹال سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے. بادشاہ کے خوف سے آپ علیہ السلام کی جو امی جان تھی انہوں نے آپ علیہ السلام کو شہر سے دور پہاڑ کے ایک غار میں آپ کو چھپا دیا. اسی غار میں چھپ کر آپ کی امی جان آپ کو روزانہ دودھ پلایا کرتی تھی. آپ علیہ السلام 7 سال یا 17 سال اسی غار میں پرورش پاتے رہے. کتنے سال پیارے بچوں؟ 7 سال یا 17 سال. ہاں 7 سال یا 17 سال آپ اسی غار میں پرورش پاتے رہے. پیارے بچوں اس زمانے میں عام طور پر لوگ معاذ اللہ ستاروں کی عبادت کرتے تھے. کس کی عبادت کرتے تھے؟ ستاروں کی. ہاں، جو اسٹار ہم دیکھتے ہیں نا آسمان پہ جو ستارے ہوتے ہیں، لوگ اس زمانے میں ان کی عبادت کرتے تھے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زہرہ یا مشتری جو ستارہ ہے اس کو دیکھا. زہرہ تھا یا مشتری تھا، ان میں سے کسی ایک ستارے کو دیکھا. تو قوم کو توحید یعنی اللہ پاک کی عبادت کی دعوت دینے کے لیے آپ علیہ السلام نے بہت ہی خوبصورت انداز میں لوگوں کے سامنے تقریر فرمائی. وہ تقریر کیا تھی پیارے بچوں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگوں، کیا ستارہ میرا رب ہے؟ کیا اسٹار میرا رب ہے؟ پھر جب وہ ستارہ ڈوب گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ڈوب جانے والوں سے میں محبت نہیں رکھتا. پھر اس کے بعد چمکتا چاند نکلا. کیا نکلا؟ پہلے اسٹار تھا، اب کیا نکلا؟ چمکتا چاند. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا یہ میرا رب ہے؟ اس کے بعد جب وہ بھی غروب ہو گیا، جب چاند غروب ہوتا ہے نا، مشرق سے نکلتا ہے مغرب پہ غروب ہو جاتا ہے، تو جب چاند بھی غروب ہو گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ فرماتا تو میں بھی گمراہوں میں سے ہوتا. اس کے بعد جب چاند غروب ہو گیا تو اس کے بعد اس سے زیادہ روشنی والا، چمکنے والا، چمکتا دمکتا آپ نے سورج کو دیکھا. کس کو دیکھا؟ سورج کی روشنی زیادہ ہوتی ہے. سورج کو دیکھا تو آپ علیہ السلام نے پھر لوگوں سے فرمایا یہ تو ان سے بڑا ہے. کس سے بڑا ہے؟ ستارے سے، چاند سے. یہ تو ان سے بڑا ہے، کیا یہ میرا رب ہے؟ تو پیارے بچوں جب وہ سورج بھی غروب ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم، میں ان تمام چیزوں سے بیزار ہوں جن کو تم اللہ پاک کا شریک مانتے ہو، اور میں نے اس ذات کی طرف توجہ کی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا ہے. بس میں صرف اسی ایک ذات یعنی اللہ پاک کی عبادت کرنے والا بن گیا ہوں، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. اور میں کن میں سے نہیں ہوں؟ شرک کرنے والوں. شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ابراہیم علیہ السلام کی اس گفتگو کے بعد آپ کی قوم آپ سے جھگڑا کرنے لگی. تو آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم لوگ مجھ سے اللہ پاک کے بارے میں جھگڑتے ہو. اس اللہ پاک نے مجھے ہدایت دی اور میں تمہارے جھوٹے معبودوں سے بالکل نہیں ڈرتا.
کس سے نہیں ڈرتا؟ جھوٹے معبودوں سے. جھوٹے معبودوں سے، یعنی تم جن کی عبادت کرتے ہو، تم جن کی کیا کرتے ہو؟ عبادت ہاں، کرتے ہو. ان جھوٹے خداؤں سے میں نہیں ڈرتا. سن لو، بغیر میرے رب کے حکم کے تم لوگ اور تمہارے جھوٹے معبود میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. میرا رب ہر چیز کو جانتا ہے. میرا رب ہر چیز کو جانتا ہے. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یعنی کس خوبصورت اور نرمی کے انداز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو جھوٹے معبودوں کو چھوڑ کر ایک اللہ پاک کی عبادت کی دعوت دی. مگر قوم ایک اللہ پاک کو ماننے کے بجائے آپ علیہ السلام سے جھگڑنے لگی. پیارے بچوں، آج کا جو ہم نے یہ واقعہ سنا ہے کہ اس میں کس طرح کس نرمی والے انداز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، ہم سب نے سنا. کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، آج جو ہم نے واقعہ سنا، اللہ پاک نے اس واقعے کو پارہ 7 سورہ نام کی آیت نمبر 76 تا 79 میں بیان فرمایا ہے. کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، آپ اس واقعے کو مزید پڑھنا چاہتے ہیں، عجائب القرآن ما غرائب القرآن سے آپ اس واقعے کو پڑھ سکتے ہیں. اور یہ کتاب کہاں سے ملے گی؟ یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے، یہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے آپ حاصل کر سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ابھی جو ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا ہم نے واقعہ سنا، ہم آپ سے کچھ سوالات بھی کرتے ہیں تاکہ ہمیں معلوم پڑے کہ آپ نے سنا بھی ہے کہ نہیں. اور اس طرح جو کڈس مدنی چینل کے ناظرین ہیں، آپ بھی ہمارے سوالات کے جوابات کمنٹس میں ہمیں لکھ کر جواب دے سکتے ہیں. تو پیارے بچوں، یہ بتائیں کہ سب سے پہلے جو تاج تھا وہ کس نے پہنا؟ بادشاہ کا جو تاج ہوتا ہے وہ سب سے پہلے کس نے پہنا؟ جی آپ بتائیے. نمرود نے. نمرود نے. آپ کا جواب درست ہے. نمرود کون تھا؟ جی آپ بتائیے. ایک ظالم بادشاہ. ایک ظالم بادشاہ تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پرورش جو شروع کی جو آپ کی پرورش تھی، جو پرورش آپ کہاں پاتے رہے؟ ابراہیم علیہ السلام شروع میں پرورش کہاں پاتے رہے؟ چلو آپ کو پتا ہے کسی کو؟ آپ بتا دو. شہر سے دور پہاڑ کے غار میں. آپ کا جواب درست ہے. کتنا عرصہ آپ وہاں پرورش پاتے رہے؟ جی 7 یا 17 سال. 7 یا 17 سال. آپ سب کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں قرآنی احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آج ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے حوالے سے سنا، اور یہ ہماری یہ سمجھ لیں کہ واقعات کی ایک پوری سیریز ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہم نے واقعات سنے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہم نے واقعات سنے، اور حضرت ایوب علیہ السلام کا ہم نے واقعہ سنا. تو مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات جو قرآن پاک میں بیان ہوئے ہیں وہ ہم اپنے اس پروگرام کے اس سیگمنٹ میں سنایا کرتے ہیں. مزید بھی آپ نے آگے بھی ہمارا پروگرام دیکھنا ہے، کیونکہ یہ سیگمنٹ جو ہے وہ بہت معلوماتی سیگمنٹ ہوتا ہے. جو ہمارے واقعات ہو چکے ہیں قرآن پاک میں جو بیان ہیں، قرآن پاک میں بیان ہیں تو یعنی سچے واقعے ہیں. سچے واقعات ہم اپنے اس سیگمنٹ میں سنتے ہیں. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آج واقعہ ہو گیا ہے. ایک واقعہ آج ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سن لیا ہے. اب انشاءاللہ مزید جو آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات ہیں جو قرآن پاک میں بیان ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ ہم سنیں گے اپنی اگلی ایپیسوڈز میں. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور اگلے سیگمنٹ کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیات سنتے ہیں جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں. بچوں، اللہ پاک پارہ 29 سورہ قلم کی آیت نمبر 4 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جس کا ترجمہ ہے اور بے شک تم یقیناً عظیم اخلاق پر ہو. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہی بلند و بالا شان ہے کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو
عظیم فرمایا ہے۔ جنتی صحابی حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک نے اخلاق کے درجات مکمل کرنے اور اچھے اعمال کے کمالات پورے کرنے کے لیے مجھ کو بھیجا۔ جنتی صحابی حضرت سعد بن ہشام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا اے ام المؤمنین رضی اللہ عنہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ میں نے عرض کی کیوں نہیں؟ تو آپ رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن ہی تو ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تمام اخلاقی اچھائیوں کو جمع کرنے والا ہے۔ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے اخلاق عطا فرمائے اور یہ وہ مقام ہے جو تمام انبیاء کرام علیہم السلام میں سے صرف ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کیا خوب فرماتے ہیں تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا تیری خلق کو حق نے جمیل کیا۔ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا تیری خلق کو حق نے جمیل کیا۔ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قرآن پاک میں شان بیان ہوئی ہے آج بھی اس کا ایک حصہ ہمارے اسحاق بھائی نے ہمیں بتایا ہے ماشاء اللہ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا بہت پیارا شعر تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا تیری خلق کو حق نے جمیل کیا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ سبحان اللہ۔ جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آئیے اپنے پروگرام میں ایک اور سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے ناموں کی تکرار۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ جی پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے ہمارا ناموں کی تکرار۔ ناموں کی تکرار سیگمنٹ کا نام ہے اور اسماء الحسنہ کی تکرار ہم کر رہے ہیں اپنے اس پروگرام میں۔ اسماء الحسنہ یعنی اللہ پاک کے نام، اللہ پاک کے نام ہم یاد کر رہے ہیں اور ساتھ میں اس کا معنی بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ پیارے بچوں، اللہ پاک کا ایک نام ہے الماجد۔ الماجد، 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 الماجد کا مطلب ہوتا ہے بزرگی والا، بزرگی والا، بزرگی والا، بزرگی والا، بزرگی والا، بزرگی والا، الماجد، 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 بزرگی والا، بزرگی والا، بزرگی والا، بزرگی والا، جی الواحد، الواحد، ذات و صفات میں اکیلا، ذات و صفات میں اکیلا، الواحد، الواحد، ذات و صفات میں اکیلا، ذات و صفات میں اکیلا، الماجد، الماجد، بزرگی والا، بزرگی والا، الماجد، الماجد، بزرگی والا، بزرگی والا، الواحد، الواحد، ذات و صفات میں اکیلا، ذات و صفات میں اکیلا، الصمد، 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 بے نیاز، بے نیاز، بے نیاز، بے نیاز، الماجد، الماجد، الواحد، الواحد، الصمد، الصمد، الماجد، الماجد، الواحد، الواحد، الصمد، الصمد، الماجد، الماجد، بزرگی والا، بزرگی والا، الواحد، الواحد، ذات و صفات میں اکیلا، ذات و صفات میں اکیلا، الصمد، الصمد، بے نیاز۔ بے نیاز۔ جی کس کس کو یہ نام یاد ہو گئے ہیں اللہ پاک کے؟ سب سے پہلے سنتے ہیں ہم، آپ سنائیں گے زان بھائی؟ سنائیں۔ الماجد بزرگی والا، الواحد ذات و صفات میں اکیلا، الصمد بے نیاز۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی اسحاق بھائی؟ الماجد بزرگی والا، الواحد ذات و صفات میں اکیلا، الصمد بے نیاز۔ ماشاء اللہ۔ اور آپ سنائیں گے؟ الماجد بزرگی والا، الواحد ذات و صفات میں اکیلا، الصمد بے نیاز۔ جی آپ سنائیں۔ الماجد بزرگی والا، الواحد ذات و صفات میں اکیلا، الصمد بے نیاز۔ ماشاء اللہ۔ جی آپ سنائیں گے؟ مائک دیجیے ان کو۔
الماجدو بزرگی والا، الواحدو ذات و صفات میں اکیلا، الصمدو بے نیاز۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، یہاں پر جو ہمارے پاس بچے موجود ہیں انہیں تو یہ نام یاد ہو گئے ہیں، اور ساتھ میں ان ناموں کا مطلب، ان ناموں کے معنی بھی پتہ چل چکے ہیں، اور آپ کو اگر یہ نام یاد نہیں ہوئے ہیں تو جلدی کیجئے اور اللہ پاک کے ناموں کو یاد کر لیجئے، کیونکہ انہیں یاد کرنے کی ہم نے فضیلت سنی تھی، جو حدیث پاک میں فضیلت ہے نا، وہ ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں سنی تھی۔ جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آپ نے دیکھا ہمارا پروگرام قرآن ٹائم، آج کی ایپیسوڈ بھی انہی اچھی باتوں کے ساتھ، اس سیگمنٹ کے ساتھ ختم ہوئی۔ آپ سے ملاقات ہوگی ہماری اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعا میں یاد رکھیے اور نمازوں کی پابندی کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں، کھیل ہے اور مقابلہ ہے، آؤ چلو سیکھیں، بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا آ گیا۔